نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے اور اس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے جو رحمتوں کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک بہت بڑا انعام مسلمانوں کے لیے رکھا ہے اور خصوصی طور پر امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان، فضل اور کرم ہے۔ یہ مہینہ جہاں اپنی رحمتوں کو لاتا ہے، برکتوں کو لاتا ہے، تو ان برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو درکار ہیں وہ ہے عبادات کی کثرت۔ اور اسی طریقے سے ہر مثال کے طور پر جب ایک شخص ڈرائیونگ سیکھتا ہے اور وہ ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے اپنا لائسنس وصول کرتا ہے، جب اس کو کلیئر قرار دیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا لائسنس کے ساتھ اسے ایک بکلیٹ بھی دی جاتی ہے جو پاکستان میں کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن وہ پڑھنے کے لیے ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ گاڑی کیسے چلائیں گے، اس میں آپ کے لیے ہدایات ہیں کہ آپ نے یو ٹرن کب لینا ہے، آپ نے سگنل پہ رکنا کب ہے، آپ نے زیبرا کراسنگ پہ کیسے جانا ہے، آپ نے انڈیکیٹر کیسے دینے ہیں۔ جب آپ ان تمام ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ حادثات اور حوادث اور ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان کا جو مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس مہینے کے حاصل کرنے کے بعد وہ مسائل جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ الحمدللہ شروع کیا گیا ہے کہ مسائل رمضان پر بات ہوگی، اور الحمدللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ انشاءاللہ اخیر رمضان تک چلتی رہے گی۔ آج کے جو مسائل ہیں اور دوست احباب کی طرف سے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں انفیکشن ہے، آنکھ میں مسئلہ ہے اور ڈراپس وغیرہ ڈاکٹر نے دیے ہیں تو وہ ہر قسم کی دوا آنکھ میں ڈال سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طریقے سے انجیکشن لگانا، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور انجیکشن کی ضرورت ہے، پہلے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ انجیکشن سے ایوائڈ کیا جائے، حتی الامکان اس سے دور رہا جائے۔ عام حالات کی بات کر رہا ہوں، میڈیکل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے تو انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور رمضان اور روزے کی حالت میں وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما ڈالنا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ میں سرما نہیں ڈالنا چاہیے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ آنکھ میں سرما ڈال سکتے ہیں اور اس سے روزے کی حالت میں سرما ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے سر کے بالوں میں تیل لگانا، یہ بھی روزے کو نہیں توڑتا، اور جن حضرات کو عادت ہے بالوں میں تیل لگانے کی تو وہ تیل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس مسئلے کی طرف اب میں آ رہا ہوں وہ در حقیقت روزے کی تعریف اور ڈیفینیشن میں بھی شامل ہے کہ روزے کی تعریف یہ ہے کہ کھانے سے، پینے سے اور سیکشول ڈیزائرز جو انسانی خواہشات ہے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیکشول ڈیزائرز رکھے ہیں، خواہشات نفسانی ہیں۔ اب وہ حضرات جو شادی شدہ ہیں، اور روزے کی اصل تعریف بھی یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک اس دوران کھانے سے، پینے سے اور ہر قسم کی بیوی سے ملاپ اور شہوت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ اصل میں روزے کی ڈیفینیشن ہے۔ اب بہت سارے سوالات ساتھیوں نے کیے ہیں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمکنار ہونے کی، بوس و کنار ہونے کی،
اس کی کیا گنجائش ہے، روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کسی بھی طریقے سے میل ملاپ اور قریب سونا اور بوس و کنار کرنا یہ نہ ہو، اس سے احتیاط برتا جائے۔ اور اگر بالفرض کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کیا، ساتھ بیٹھا رہا اور گپ شپ لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور اس دوران اس لمس میں اور بوس و کنار میں بغیر دخول کے انزال ہو جائے، یعنی عام حالات میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر اس کی منی کا خروج ہو جائے لیکن اس نے صرف بوس و کنار کیا ہے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم آئے گی، یعنی یہ ایک روزہ قضا رکھے گا، کفارہ نہیں ہے۔ کفارے کے مسائل انشاءاللہ ہم پھر اپنے نیکسٹ سیریز میں بیان کریں گے کہ ایسی حالت میں اس کا صرف روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن نوجوان حضرات خصوصی طور پر اس عمل سے پرہیز کرے تاکہ روزہ خراب نہ ہو۔ ایک ہے رمضان کے مقدس مہینے کا اپنا فرض روزہ رکھنا، اور ایک ہے کہ کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا اور پھر عید کے بعد اس کو قضا رکھنا۔ تو ان روزوں میں اور اس روزے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا، اس کی برکت میں، اس کی رحمت میں، اور قضا روزے کی برکت اور رحمتوں میں فرق ہوگا۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ اس طرح کا بوس و کنار نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو میں نے آپ کو مسئلہ بیان کر دیا۔ وہ مسئلہ جس سے صرف قضا لازم آتا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ لپٹنے کے بعد، قریب ہو کر بات چیت کرنے کے بعد، ٹچ کرنے کے بعد، بوس و کنار کرنے کے بعد صرف انزال ہو جائے، باہر دخول نہیں ہوا ہے، اب ایک روزہ یہ قضا رکھے گا، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انسان سویا ہوا ہے اور سوتے میں اس کو احتلام ہو جائے، تو احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے یہ بیدار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً غسل کر لے۔ لیکن ایک مسئلہ آج ساتھی نے یہ پوچھا کہ ایک شخص تھا جسے احتلام ہو گیا روزے کی حالت میں، لیکن اس نے پوچھا نہیں تھا اور بغیر پوچھے اس نے روزہ توڑ دیا، یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس احتلام کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ بعد میں جو اس نے کھایا یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کھانے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کا قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احتلام کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا احتلام ہو جائے تو فوراً غسل کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جس کو بواسیر ہے اور اس کے مقعد میں زخم ہے، تو اس زخم میں مرہم لگا سکتا ہے اور دوائی کا استعمال کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ افطار کے بعد یہ کام کر لے، رات کے وقت کر لے، سحری سے پہلے کر لے۔ لیکن اگر دن میں اس سے شدید تکلیف ہے، زخم ہے وہاں پر، اور کوئی مرہم، کوئی کریم لگانا ہے تو وہ لگا سکتا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔